السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب نے سنا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو آج میں آپ کو ان احادیث سے روشناس کروانے جا رہی ہوں جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا سکتے ہیں، یعنی وہ احادیث جو کہ آپ وسلم کی عادات اور روزمرہ کے کاموں پر مشتمل ہیں، ان سے آپ کو روشناس کرواؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیند سے بیدار ہونے کی سنتوں کو پڑھتے ہیں۔ ان میں ہے چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا، بیدار ہونے کی دعا، مسواک کرنا، ناک جھاڑنا اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ یہ 4 سنتیں شامل ہیں۔ اب ان کی تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چنانچہ بعد میں اس حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دے دیا گیا۔ بیدار ہونے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسواک کرنا۔ اس بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو وہ مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے۔ ناک جھاڑنا۔ اس کے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ آگے ہے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ تو یہ نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں تھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جوتا پہننے کی سنتیں۔ ہم نے عام طور پر جیسے اس پر کبھی غور نہیں کیا، لیکن اس متعلق بھی آپ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، مثلاً مسجد میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر آتے ہوئے، اور کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے اور اس میں واپس آتے ہوئے۔ ہر مرتبہ اس حدیث میں مذکورہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی سی سنت تھی جوتا پہننے کے متعلق۔ آگے ہم چلتے ہیں لباس پہننے کی سنتیں۔ جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک لباس پہننا اور اتارنا بھی ہے۔ لباس کو اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلاً غسل کے لیے لباس اتارنا اور اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے ایک لباس کو اتارنا اور پھر دوسرا پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا اور دوسرے لباس زیب تن کرنا۔ تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ پہلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چاہے لباس پہننا ہو یا اتارنا ہو۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا یعنی قمیض، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ السلام وشر ما علیکم پیارے صنع دوستو، لہ۔ امید کرتی ہوں آگے آپ تیسرے سب نمبر پہ خیر و عافیت سے لباس ہوں گے۔ پہلے دائیں طرف سے پہنے۔ آج ہم ارشاد نبی صلی کریم صلی اللہ علیہ ہے، وسلم کی کچھ سنتوں جب کے بارے میں جانیں گے، بھی تم یعنی لباس پہنو روزمرہ دائیں زندگی طرف میں سے آپ شروع کیا وسلم کرو۔ کی عادات اور چوتھے نمبر سنتوں پر، کو پڑھیں اور گے۔ لباس تو آئیے اتارتے ہوئے چلیے پہلے ہم بائیں سب سے اور پھر پہلے دائیں پانی طرف سے پینے کے اتاریں۔ آداب سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا جناب ہی۔ عبداللہ عباس مزید رضی اللہ جاننے کے تعالیٰ لیے عنہ بیان کرتے اور ہیں کہ نبی اسی طرح کریم صلی روزمرہ اللہ کی علیہ احادیث اور وآلہ سنتوں وسلم نے پر فرمایا، عمل کرنے کے لیے میری اونٹ کی اگلی ویڈیو طرح کو ایک ضرور ہی سانس دیکھیں۔ میں پانی مت پیا کرو، ٹھہر انشاءاللہ ٹھہر کر 2-3 آپ کو اگلی سانس میں ویڈیو میں پیا کرو، روزمرہ زندگی میں اور اپنائی جب جانے والی پینے لگو سنتوں تو پر بسم اللہ پڑھ کر ایک پیو، ویڈیو بنا دوں گی۔ فارغ ہو کر آج کے لیے الحمدللہ اتنا ہی۔ کہو۔ اللہ حافظ۔